براعظم افریقہ کے سب سے گنجان مسلمان ملک نائجیریا کے شمالی صوبے بورنو کے قصبے چبوک کے گورنمنٹ سیکنڈری گرلز اسکول کے ہاسٹل سے 12 تا 15 برس کی طالبات کو اغوا ہوئے لگ بھگ 1 ماہ ہو چلا۔ 276 میں سے 53 طالبات چنگل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ ان کے بیانات کے مطابق پیچھے رہ جانے والی 223 میں سے 2 طالبات سانپ کے کاٹے سے مر گئیں، 20 شدید بیمار ہیں اور درجن بھر سے اغوا کاروں نے نکاح کر لیا ہے، جبکہ چند عیسائی طالبات اب مسلمان ہیں۔ اس واردات کی ذمہ دار متشدد تنظیم بوکو حرام کے سربراہ ابو بکر شیخو نے واقعے کے 22ویں روز منظر عام پہ آنے والی ویڈیو تقریر میں کہا کہ یہ لڑکیاں مغربی تعلیم کے حامیوں سے جاری لڑائی کا مال غنیمت ہیں، چنانچہ انہیں سر بازار نیلام کرنا یا لونڈی بنا کے رکھنا جائز ہے۔ اس سے پہلے کہ نائجیریا سمیت 57 مسلمان ممالک پر مشتمل اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا اجلاس طلب کیا جاتا، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے طالبات کی رہائی کے لیے ضروری امداد کی اپیل کر دی۔ مگر اس نیک عمل کو یہ حقیقت مشکوک بنا دیتی ہے کہ اس وقت 15 رکنی سلامتی کونسل کے 13 ارکان غیر مسلم ہیں۔ اس سے پہلے کہ عالم اسلام کے نظریاتی ایٹمی قلعے پاکستان کی پارلیمنٹ بوکو حرام کے ہاتھوں نائجیریائی طالبات کے اغوا پر کوئی سخت موقف اختیار کرتی، یورپی یونین نے مذمت کر ڈالی۔ خادم حرمین و شریفین بوکو حرام کے اغوا کاروں کو اسلام کی درست اور غلط تشریح کا فرق بتانے کے لیے دینی ماہرین کا ایک وفد بس نائجیریا بھیجا ہی چاہتے تھے کہ امریکی، برطانوی اور فرانسیسی تفتیشی ماہرین آلات سمیت نائجیریا میں آن دھمکے۔ اس سے پہلے کہ انڈونیشیا، ترکی، ایران، پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ملیشیا اور مصر کے مصنوعی سیارے اغوا ہونے والی طالبات کے جغرافیائی اتے پتے کے لیے مغربی افریقہ پر سیٹلائٹ کیمرے فوکس کرتے، بے دین چین نے اعلان کر دیا کہ اس کے مصنوعی سیارے ان طالبات کی تلاش میں مدد دینے والی تصاویر فراہم کریں گے۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ کسی بھی مسلمان ملک کی خاتون اول کو اعتماد میں لیے بغیر امریکی خاتون اول مشیل اوباما نے ٹویٹر پہ چلنے والی تحریک ہماری لڑکیوں کو واپس لاؤ میں نہ صرف سرگرمی سے یک طرفہ شمولیت اختیار کر کے اس نعرے کا پلے کارڈ پکڑ کے فوٹو کھنچوایا، بلکہ صدر اوباما کی جگہ اس دفعہ کا ہفتہ وار صدارتی خطاب بھی مشیل نے کیا اور نائجیریا کی اغوا طالبات کو ہی موضوع بنایا۔ اور اس سے بھی بڑا غضب یہ ہو گیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کی بین الاقوامی سفیر ملالہ یوسفزئی نے اغوا ہونے والیوں کو اپنی بہن قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ بھی ہو جائے امید کا پرچم مت گرنے دینا۔ چلو بھائی، یہاں ایک ملالہ کباب میں ہڈی بنی ہوئی تھی، اب مزید 276 کو بھی بھگتو۔ اس قضیے میں ملالہ کے کود پڑنے سے مجھ جیسوں کا شبہ یقین میں بدل گیا کہ ہو نہ ہو نائجیریائی طالبات کا اغوا ایک نیا صہیونی مغربی پلاٹ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ کل کلاں یہ راز بھی کھل جائے کہ بوکو حرام دراصل را، موساد اور CIA کی فنڈنگ سے چل رہی ہے۔ انہی شکوک و خدشات کے پیش نظر لگ بھگ سبھی مسلمان ممالک نے 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود کھل کے بوکو حرام کے بارے میں اپنا موقف بیان کرنے سے پرہیز کیا ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں کہ مسلمان دنیا بالکل ہی خاموش ہے۔ جدہ میں قائم اسلامی کانفرنس تنظیم کی فقہ اکیڈمی نے ایسی پرتشدد حرکتوں کو قرآن و سنت کے مکمل منافی قرار دیا ہے۔ جامعہ الازہر نے نہ صحیح لیکن اس کے ایک عالم شیخ احمد الطیب نے بھی اسے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کے برابر بتایا ہے۔ لاکھوں دیگر مفتیان کرام کے بارے میں بھی یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ بھلے ایسی وارداتوں کو ہاتھ سے روکنے یا زبان سے برا کہنے کی حالت میں باوجود نہ بھی ہوں، تب بھی دل میں ضرور برا جان رہے ہوں گے۔ یہ بھی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اگر مغربی دنیا اور اس کے ایجنٹ نائجیریائی طالبات پہ گزرنے والی قیامت کو اپنے مقاصد آگے بڑھانے کے لیے ہائی جیک نہ کر لیتے تو ملت اسلامیہ کے ہر دکھ درد میں برابر کے شریک پاکستان اور دیگر ممالک میں ہزاروں نہیں تو سینکڑوں درد مند اس وقت سڑکوں پہ ضرور ہوتے۔ گزرے 4 جمعۃ المبارک کے خطبات میں ان طالبات کی رہائی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جاتی اور پاکستانی سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام وغیرہ کا کوئی بھی رکن سرکاری بے حسی کے خلاف قرارداد بھی پیش کرتا۔ اور اگر اسلامی نظریاتی کونسل نہ صحیح تو اس کے سربراہ مولانا محمد خان شیرانی اسکولوں میں زیر تعلیم طالبات کے اغوا کی شرعی حیثیت کے بارے میں قوم کی رہنمائی یقیناً فرماتے۔ لیکن میں کیا اول فول بکے چلا جا رہا ہوں، اور وہ بھی ان کے سامنے جو خود ایک مدت سے اغوا ہیں۔